لا تعداد شیون محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، اور جس کو جس شے کی ضرورت ہے وہ بارگاہ نبوت سے ملتی ہے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ خدا سے ملتی ہے یا رسول سے ملتی ہے، یہ مت سمجھیے۔ ان دونوں جگہوں میں کچھ فرق ہے، ہمیں اس سے لینا چاہیے یا اس سے لینا چاہیے، نہیں، یہ دونوں جگہیں ظاہر میں دو ہیں، باطن میں ایک ہے۔ یہ دو ضرور ہیں مگر ان میں دوئی نہیں ہے، جو اس کا ہے وہ اس کا ہے، اور جو اس کا ہے وہ اس کا ہے۔ واللہ یؤتی وانا قاسم، فرمایا میں دے رہا ہوں اور میرا محبوب تقسیم کر رہا ہے۔ اور دینا، جب یہ دیکھو کہ دے کون رہا ہے نگاہ مجھ پہ رکھو، اور جب یہ دیکھو کہ مل کس سے رہا ہے نگاہ اس پہ رکھو۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ توجہ دیجیے، اور اس کی عطا کے دھارے کئی سمتوں میں بہتے ہیں، اس کی عطا کے رخ کئی ہیں، اور جس کو جو ضرورت ہے وہ اس سے لیتا ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا، دو آیات قرآن مقدس کی، ایک میں پروردگار عالم نے فرمایا خزانے سارے کے سارے تخلیق میری ہے، مالک یہ ہے، میں نے اپنے لیے پیدا نہیں کیے، میں نے اپنے لیے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ ان کو اس لیے ضرورت ہے کہ یہ دینے والے ہیں، مجھے اس لیے ضرورت نہیں کہ میں خود خالق ہوں، مجھے اس لیے ضرورت نہیں کہ میں خود خالق ہوں، اور ان کے نام اس لیے لگا رہا ہوں، پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے تخلیق کیا ہر شے کو، جنت کو تو مکتوبن علی باب الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت کے دروازے پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر صرف اللہ، اور میں لا مکانی بھی ہوں لا زمانی بھی ہوں، میں خالق دہر ہوں مگر خود دہر نہیں، خالق زمانہ ہوں مگر خود زمانہ نہیں۔ محمد رسول اللہ، یہ جس کا گھر ہے اسی کا نام آگے لکھ دیا جاتا ہے، اور اب ایک اور بھی شے کر دیتے ہیں کہ ممکن ہے اس کے اندر جو بیش بہا خزائن ہیں وہ کوئی اپنے نام کر لے اور یہ کہے کہ یہ اس کے تھرو نہیں ملا، نہیں، مکتوبن علی کل ورقۃ الشجرہ، میں جنت کے ہر درخت پہ بھی محمد کا نام لکھوں گا، اس کے ہر پتے پہ بھی محمد کا نام لکھوں گا، اس کے ہر ذرے پہ بھی محمد کا نام لکھوں گا، تاکہ پتہ چلے کہ خالق میں ہوں، ملتا اس سے ہے۔ جس نے لینا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے سب کچھ تخلیق کیا، نام تیرے کر دیا۔ اب ما آتاکم، ہمیں حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کو یہ رسول جو دے اس سے لیتے جاؤ۔ اب آپ کو معلوم ہوئی رسول کی بڑی شانیں ہیں، ہر شان عطا سے متعلق ہے مگر ہر عطا نرالی ہے، ہر شان عطا سے متعلق ہے مگر ہر عطا نرالی ہے، ہر عطا نرالی ہے۔ آج کی جو پچھلے جمعے پہ بھی پڑھی
آیت عزیز علیہ ما عنتم، اس میرے پیغمبر کی شان یہ ہے، اس کا تم سے نبوت کا رشتہ بھی ہے، رسالت کا رشتہ بھی ہے، تشریحی رشتہ بھی ہے، تکوینی رشتہ بھی ہے۔ اس سے تم کائنات تکوین کے بھی مالک بنتے ہو، کائنات تشریح کے بھی مالک بنتے ہو، یہ شریعت کا نور بھی دیتا ہے، اور کائنات میں جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی ملتی ہیں۔ لیکن اس میرے حبیب کی ایک شان یہ ہے، دینے والے کو درد مند ہونا چاہیے، دینے والا دل میں درد نہ رکھے تو دے کچھ نہیں سکتا۔ اس کو بھوکے کو دیکھ کر وہ تڑپ نہ جائے تو کسی کو لقمہ تک بھی نہیں دے سکتا، پیاسے کو دیکھ کر اس کا دل مچل نہ جائے، کسی بیمار کو دیکھ کر اس کی آنکھ میں آنسو نہ چھلک پڑے، اس کی دعا میں اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ مگر میرا حبیب یہ جو بھیجا ہے تمہارے اندر، تمہارے لیے، تم ہی میں سے، تمہارے اندر، تمہارے لیے، تم ہی میں سے، یہ جو بھیجا ہے اس کی شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، یہ تم میں سے جب کسی کو تکلیف میں دیتا ہے، دیکھے اس کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں، اس کا دل تڑپنے لگتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا سکون و قرار چھن جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کا یہ خود اعلان کر دیا اس حبیب نے کہ کسی کے پاؤں میں، میری امت کے کسی فرد کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور وہ آہ کر لے، وہ آہ براہ راست مجھے محسوس ہوتی ہے، وہ آہ براہ راست مجھے محسوس ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نبی سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا عظیم ہے، اور یہ نبی کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے۔ ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑ جانا اس میرے نبی پہ بڑا شاق گزرتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تم تکلیف میں جب ہوتے ہو تو میرے پیغمبر کو خبر نہیں ہوتی، نہیں، جب تک تمہارے اندر روح ہے تو تمہارے جسم میں ذرا سا کانٹا بھی چبھے، کوئی تمہیں ذرا سا چیونٹی بھی کاٹے تو تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کہ تمہارے اندر روح ہے، تمہارے اندر روح ہے۔ آخر اس روح کی بھی تو کوئی روح ہوگی جس کے احساسات اور زیادہ ظاہر ہوں گے، آخر اس روح کی بھی تو کوئی روح ہوگی جس کی حصیں اور زیادہ تیز ہوں گی، جس کے محسوسات اور زیادہ عجیب تر ہوں گے۔ تو فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روحوں کی روح ہیں، روح الارواح ہیں۔ جس طرح ہماری پتلیاں نفخ روح سے حرکت میں آتی ہیں، اسی طرح تمام ارواح کی روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، فرمایا جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالنے والی ہو وہ تمہارے نبی کو بڑی شاق گزرتی ہے۔ اب میں اسی سے آپ کو بتاتا چلوں آگے۔ معاملہ عبادت کا ہو تو بھی اس میں تمہارا نبی تم سے مشقت نہیں چاہتا۔ توجہ دیجیے، بات میری بڑی غور سے سنیے۔ ایسی عبادت جو تمہیں مشقت میں ڈالے، تمہارے نبی کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے عبادت ہے کیا ہے؟ اللہ بار بار ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب کی عبادت کرو، ہے عبادت، مگر